بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم. رواہ البخاری۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے چند لوگوں کو ابو رافع کی طرف بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق جو ان کے امیر تھے وہ رات کے وقت اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کو سوئے ہوئے کو قتل کر دیا۔ دوستو، یہ ابو رافع بدبخت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کیا کرتا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے: وَكَانَ أَبُو رَافِعْ يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُعِينُ عَلَيْهِ، حضور کے خلاف کفار کی مدد بھی کرتا تھا اور حضور کی گستاخی بھی کرتا تھا۔ اور جیسا کہ ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عتیق کی قیادت میں چند صحابہ کرام کو بھیجا کہ اسے قتل کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں کہ میں اس کے قلعے میں کسی حیلے سے داخل ہوا اور میں انتظار کرتا رہا۔ یہ لوگ اپنے بالا خانے میں قصہ گوئی میں مصروف رہے۔ جب سارے لوگ اس کے گھر سے چلے گئے اور چراغ وغیرہ بجھا دیے گئے تو میں خاموشی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا اور میں نے کہا: ابو رافع۔ میری آواز کے جواب میں اس نے کہا: کون ہے؟ تو جب اس نے کون ہے کہا تو میں نے اندازہ کیا کہ اس جگہ سے آواز آ رہی ہے، چونکہ اندھیرا تھا، اور میں نے اس جگہ پہ وار کیا، لیکن یہ وار خطا چلا گیا اور اس کو تلوار نہیں لگی اور اس نے شور کر دیا۔ کہتے میں جلدی سے باہر نکلا اور تھوڑی دیر میں دوبارہ کمرے میں خیر خواہانہ انداز میں بولتے ہوئے داخل ہوا: ابو رافع کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا: ابھی مجھ پر کسی نے حملہ کیا ہے، کچھ اور بات اس نے کی۔ اب چونکہ یہ بات لمبی تھی تو میں اس کی آواز کے پیچھے چلتا چلتا وہاں تک پہنچ گیا جہاں سے وہ بات کر رہا تھا، اور میں نے اس پر دوبارہ وار کیا اور اس کے بعد میں نے تلوار اس کے پیٹ پہ رکھ کے اس کی پیٹھ میں سے نکال دی۔ پھر کہتے میں اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا: میں نے اپنی طرف سے کام کر دیا، لیکن جب تک اس کی موت کا اعلان نہیں ہو جاتا قلعے سے، تب تک میں حضور کی خدمت میں واپس نہیں جاؤں گا کہ جو حضور نے مجھے بھیجا ہے تشکیل مکمل ہوگی تو واپس جاؤں گا۔ کہتے صبح صادق کے وقت اعلان ہوا اور اعلان کرنے والے نے قلعے کی فصیل سے اعلان کیا کہ ابو رافع کو رات کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کہتے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا اور میں نے سارا واقعہ بیان کیا اور ساتھ میں یہ بات بیان کی کہ یا رسول اللہ، جب میں وہاں سے واپسی جلدی جلدی اتر رہا تھا اس کی سیڑھیوں سے تو میرا پاؤں پھسلا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابسط رجلک، اپنا پاؤں میرے آگے کرو، پنڈلی آگے کرو۔ فبسطت رجلی، میں نے پاؤں آگے کیا۔ فمسحها فكأنها لم اشتكيها قط، حضور نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور حضور کے ہاتھ کی برکت یہ تھی کہ مجھے کبھی پنڈلی میں درد نہیں ہوا۔ دوستو، جیسا کہ ہم کل بھی بات کر چکے ہیں، گستاخ رسول یعنی کسی شخص کا گستاخ رسول ہونا ثابت ہو جائے تو اس کے بعد اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ بار بار اس لیے کہا جا رہا ہے کہ قانون یہ طے کرے گا کہ واقعتاً گستاخی کی بھی ہے یا نہیں۔ بسا اوقات لوگ اپنی جہالت کی بنیاد پہ کسی بات کو گستاخی سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ گستاخی ہوتی نہیں ہے، یا بسا اوقات کسی بندے کے بارے میں ویسے بات کر دی جاتی ہے، کوئی ضد اور عناد کی وجہ سے اس پر یہ الزام لگا دیتا ہے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اسٹیٹ کو کہا گیا ہے کہ وہ پہلے تحقیق کرے، شواہد سے اس بات کو ثابت کرے کہ واقعتاً گستاخی ہوئی ہے۔ اگر ثابت ہو جائے تو اس کے بعد اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے، اس سے کم میں گستاخ رسول کی سزا نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ تشکیل کر کے بھیجا اور امت کو یہ پیغام دے دیا کہ یاد رکھنا قیامت تک کے لیے یہ ضابطہ ہے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اور ثابت ہو جائے کہ واقعتاً اس نے گستاخی کی ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔